السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 9 NCERT اردو کا چیپٹر نمبر 6 مرزا فرحت اللہ بیگ پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور وہ کب پیدا ہوئے؟ 1884 میں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کرنے کے بعد ہندو کالج سے 1905 عیسوی میں BA پاس کیا۔ جیسے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکتب سے حاصل کرنے کے بعد تو ہندو کالج سے 1905 میں BA پاس کیا۔ BA کا فل فارم ہوتا ہے بیچلر آف آرٹ۔ یہ جو سن وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سب بہت ہی اچھے سے پڑھنا ہوتا ہے، تو یہی سب ایگزام میں پوچھتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ سن نوٹ کر لیجئے، ایسی پہ رہنے دیجئے، یہ ہے، آپ سب انہیں بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھیے گا۔ 1907 عیسوی میں وہ حیدرآباد گئے اور مختلف ملازمتوں پر مامور رہے اور ترقی کرتے کرتے اسٹینڈرڈ ہوم سیکیورٹی کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جو انہوں نے 1907 عیسوی میں وہ حیدرآباد جب گئے تھے تو وہاں پہ مختلف ملازمتوں پر مامور رہے اور انہوں نے اتنا ترقی کیا کہ وہ اسٹینڈرڈ ہوم سیکیورٹی کے عہدے تک بھی پہنچ گئے۔ 1919 عیسوی میں انہوں نے اپنا سب سے پہلا مضمون رسالہ افادہ آگرہ میں لکھا۔ جیسے کہ 1919 میں عیسوی میں انہوں نے اپنا سب سے پہلا مضمون رسالہ، اور جس کا نام کیا تھا؟ افادہ، وہ آگرہ میں لکھا۔ 1923 عیسوی سے وہ باقاعدہ مضامین لکھنے لگے تھے۔ جیسے کوشچن پوچھ دے گا کہ وہ کب مضامین لکھ رہے تھے، تو 1923 عیسوی سے وہ باقاعدہ مضامین لکھنے لگے تھے۔ انہوں نے تنقید، افسانہ، سوانح حیات، معاشرت اور اخلاق، ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا اور اچھا لکھا۔ جیسے کہ انہوں نے تنقید، افسانہ، سوانح حیات، معاشرت اور اخلاق، ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا، یعنی تھوڑا تھوڑا لکھا، لیکن ان کا جو مزاحیہ مضامین تھا وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ جو مرزا فرحت اللہ بیگ کا جو مضامین تھا وہ 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے تھے۔ جیسے کہ یہی سب پوچھے گا وہ کتنے جلدوں میں تھا، تو 7 جلدوں میں، اور اس کا نام کیا تھا؟ مضامین فرحت۔ یہی سب ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے۔ نظم کا مجموعہ میری شاعری کے نام سے چھپ چکا ہے۔ جو نظم کا مجموعہ تھا وہ میری شاعری کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اس میں بھی مزاحیہ رنگ نمایاں ہیں۔ جیسے کہ اس میں بھی مزاحیہ رنگ ہیں۔ ہنسنے اور ہنسانے کا کوئی اصول مقرر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اس میں اور ہنسنے اور ہنسانے کا جو اصول ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ تمام مزاحیہ نگار اپنا انداز، جیسے کہ ہر مزاحیہ نگار جو اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، جیسے انداز جدا رکھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا بھی ایک مخصوص رنگ ہے۔ دیکھو اس میں لکھا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک مخصوص رنگ ہے جسے عظمت اللہ بیگ نے خوش مزاجی کہا ہے۔ تو دیکھو بچوں، یہ جو عظمت اللہ بیگ نے خوش مزاجی کہا ہے یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی سب سوال دم مین پوچھ دیتے ہیں کہ کس نے یہ بات کس سے کہی، تو ہم کہیں گے عظمت اللہ بیگ نے مرزا فرحت اللہ بیگ سے کہا۔ اور کیا کہا؟ خوش مزاجی کہا۔ خوش مزاجی میں قہقہے کے مواقع کم اور تبسم سے زیادہ ملتے ہیں۔ مواقع ہوتی ہے، مواقع کی جمع ہوتی ہے، تبسم کے زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسا انبساط ملتا ہے جسے دیرپا کہا جا سکتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے یہاں دلچسپی کے کئی سامان ہیں۔ جو مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں ان کے یہاں دلچسپی کے بہت سے سامان ہیں۔ ان کے مزاحیہ نگار میں دلی کے روزمرہ اور محاورات کا لطف پایا جاتا ہے۔ جیسے ان کی جو مزاحیہ نگار ہوتی ہے، جیسے کہ ان کی جو لکھی ہوئی بک ہوتی ہے یا ان کی کہانیاں جو بھی ہوتی ہیں، ان میں دلی کے جو ہوتے ہیں وہ روزمرہ کے کام وغیرہ جیسے باتیں اور محاورات جو ہوتے ہیں وہ پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسے محاورات اور الفاظ اپنی تحریر میں لاتے ہیں جو دلی کے لوگ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ وہ اکثر اپنے جو محاورات
کے الفاظ میں ایسے لے کے تحریر لاتے ہیں، جو وہاں کے محاورات ہوتے ہیں ان کو اپنے تحریر میں ایسے لاتے ہیں کہ جو دلی والے ہمیشہ باتوں میں استعمال کرتے ہوں یا محاورات میں استعمال کرتے ہوں، تاکہ ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ زیر نظیر مضمون ان کی انہیں خصوصیات کا آئینہ دار ہے۔ اس کی مزید خوبی یہ ہے کہ اس میں ہمیں اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اور 19ویں صدی کے ہندوستان کے ایک بڑے شخص مولوی نذیر احمد کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ان ساری باتوں کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 19ویں صدی میں کہ ہم جو مولوی نذیر احمد ہیں ان کے بارے میں وہ کتنے بڑے ادیب ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا ہے، وہ ساری باتیں ہمیں بہت ہی زیادہ پتہ چل چکی ہے، جو اردو کسی طرح نہ معلوم ہو سکے، ہے نا، کہ یہ جو اور کسی طرح نہ معلوم ہو سکے۔ سوری بچوں، میں نے اردو پڑھ جاتا تو سوری، جو اور کسی طرح نہ معلوم ہو سکے۔ ہاں، تو یہاں پہ یہ سبق، جیسے کہ یہ سبق نہیں، ان کے بارے میں جتنا سارا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا، اور ہم نے یہاں پہ آپ کو بتایا کیا کیا کیسے نوٹ کرنا ہے۔ تو ان کے بارے میں جو یہ سن ہو گیا، ان کا پہلا رسالہ ہے، اور 7 جلدوں میں کس نے بات کس سے کہی ہے، کیا نام تھا، یہ سب ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے پیدائش 1884 میں، وفات کب پائی 1947 میں، یہی سب پوچھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آپ سب اس کو بہت ہی اچھے سے پڑھیں۔ السلام علیکم۔